بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نیا عنوان باندھا، کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے کسی خاتون سے اور اس کا مہر مقرر نہیں کرتا، عقد کے وقت اس کا مہر مقرر نہیں کرتا، ٹھیک، پھر اس کے بعد خاوند بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا، دخول سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، پورا مہر ملے گا، آدھا مہر ملے گا۔ اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسم کے آثار بیان فرمائے ہیں اس صورت مسئولہ میں، سمجھے؟ اس صورت کے اندر جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس صورت میں کیا ہوا ہے، دو قسم کے آثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لے کر آ رہے ہیں، سمجھے؟ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی میں فیصلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، سمجھے؟ ایک تو وہ اثر آ گیا، آئی سمجھ میں؟ اور دوسرا اثر وہ کیا ہے کہ مہر نہیں ہو، مہر ہوگا ہی نہیں، مہر اگر مقرر نہیں کیا تھا مہر ہی نہیں ہوگا اگر دخول سے پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا، وراثت تو ملے گی لیکن مہر نہیں ملے گا، سمجھ آئی؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی چیز ثابت ہے حضرت علی کرم اللہ، سمجھے؟ لیکن دوسرا امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہمارا ماخذ نہیں ہے، ہمارا مسلک کچھ اور ہے، اور ہماری دلیل عبداللہ ابن مسعود جو کہ افقہ الصحابہ ہیں ان کا اثر ہے۔ ایسی صورتحال میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا، ایسی عورت کو مہر مثلی ملے گا، وراثت بھی ملے گی، پورا مہر مہر مثلی ملے گا، سمجھ آئی؟ یہی ہمارا ماخذ ہے، یہی قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پہلے جو دو آثار تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا، اس عورت کو مہر ہی نہیں ملے گا، جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور دخول سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ تھا کہ اس کو مہر نہیں ملے گا، ان کی دلیل یہ دو اثر تھے جو ابھی ہم نے بیان، ہمارے نزدیک مل جائے گا، ہماری دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر تھا، لیکن بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ہو گیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف، اور وہ کیوں ہوا وہ بھی میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اب آپ اس کو دیکھ لیں۔ ان بنت لعبید اللہ، حضرت عبید اللہ ابن عمر کی ایک بیٹی تھی، سمجھے؟ اور ان بنت لعبید اللہ ابن عمر وَأُمُّهَا ابنۃ زید ابن الخطاب، اور اس بچی کی جو والدہ تھیں وہ زید ابن خطاب کی بیٹی تھی، اور زید ابن خطاب کون ہے؟ حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سمجھے؟ تو اس بچی کی والدہ زید ابن خطاب جو حضرت عمر کے بھائی ہیں ان کی بیٹی تھی، سمجھے؟ کانت تحت ابن لعبد اللہ ابن عمر، اور یہ بیوی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی جی۔ کیا ہوا؟ اس بچی کے خاوند کا انتقال ہو گیا جی، فماتا، وہ فوت ہو گیا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، اور اس کا مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا تھا جی، سمجھے؟ نیچے اگر ایک نمبر حاشیہ دیکھ لینا، وفی روایت یحییٰ عن مالک ولم يدخل بها، جو میں نے بات ذکر کی تھی،
دخول نہیں ہوا تھا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اب بچی کی والدہ فقامت اموہا، یہ اپنی بیٹی کی طرف سے وکیل بنتے ہوئے آئی اور تطلب صداقہا، اپنی بچی کے مہر کا مطالبہ کیا جی، انہوں نے کہا بچی کا مہر دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لیس لہا صداق، اس کا کوئی مہر نہیں بنتا۔ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا، اگر اس کا مہر بنتا ہوتا تو ہم ضرور بضرور اس کو مہر دے دیتے، پھر ہم اس کا مہر روکنے والے نہ ہوتے، پھر ہم حرام نہ کھاتے، ہم اس کا حق اس کو ادا کر دیتے، اور وَلَمْ نَظْلِمْهَا، ہم اس کے اوپر ظلم نہ کرتے۔ بنتا ہی نہیں ہے مہر، اس لیے ملنا بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فَجَعَلُوا بَيْنَهَا، یہ دوسرا زید ابن ثابت کا۔ پھر لوگوں نے جھگڑا بڑھ گیا، اس بچی کی والدہ کو تسلی نہ ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنا دیا جی، ان کو ثالث کر دیا کہ جی آپ دونوں فریقوں کی بات سنیں اور آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو پھر فَقَضَى اللَّهُ صَدَاقَ لَهَا، انہوں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کا مہر نہیں ہوگا، لیکن وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اس کو وراثت ملے گی جی۔ یہ کیوں فیصلہ فرمایا کہ اس کا مہر بالکل نہیں ہوگا؟ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا۔ وہ کیسے؟ وہ کیا ہے آیت؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، سمجھے؟ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دیتے ہو جبکہ تم نے ما لم تمسوہن، ان کو چھوا بھی نہیں ہے، دخول بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہوگی، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ لم تمسوہن لم تفرضوا لہن فریضہ، لم اس کے ساتھ بھی لگا نا آ کر، مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، چھوا بھی نہیں تھا، صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، اور طلاق دے دی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہو سکتا، لیکن مہر آئے گا نہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متعہ دے دو، تھوڑا سا گفٹ دے دو جی، تھوڑا ہدیہ دے دو ان کو، کوئی کپڑا ایک جوڑا دے دو، مہر کچھ بھی نہیں ملے گا، مہر مثلی نہیں ملے گا اس کو۔ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی اور مہر مقرر نہیں کیا تھا، کچھ نہیں ملے گا جی، متعہ ملے گا۔ اس پر قیاس کیا حضرت زید ابن ثابت رضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، جب دخول سے پہلے وہ طلاق دے دیتا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوتا، یہی صورت ہوتی ہے، کچھ بھی مہر نہیں ملتا، تو مما نحن فی میں بھی تو دخول نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، سمجھے؟ اور اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے، تو موت کو سمجھو الموت کالطلاق، وہ طلاق کی طرح ہوگی، جیسے طلاق نکاح ختم کر دیتی ہے، موت بھی نکاح ختم کر دیتی ہے۔ تو طلاق کی صورت میں کتنا مہر تھا؟ کچھ بھی نہیں، ابھی بھی کچھ بھی نہیں، لیکن اس طلاق اس سے مہر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے کیا ہوا؟ ان کا اجتہاد یہ ہوا۔ یہی مسلک پہلے تھا کس کا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ دو امام محمد کیا فرمایا؟ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، ہم بالکل اس کو نہیں لیتے، یہ ہمارا ماخذ نہیں ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جی، ہمارے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی، سمجھ آئی؟ بلکہ اخبارانہ، میں نے کہا تھا نا امام محمد رحمت اللہ علیہ ساری روایتیں امام مالک سے نہیں لے کر آ رہے، کچھ اپنے دوسرے اساتذہ سے بھی لا رہے ہیں، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، یہ روایت ان سے آ گئی اگلی۔ اخبرنا ابو حنیفہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت حماد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی آگے وہ اپنے استاد
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا ماخذ ہے جی۔ وہ کیا کہ ان رجلا تزوج امرأة، شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، ولم یفرض لها صداقا، اس کا مہر مقرر نہیں کیا جی، فمات قبل ان يدخل بها، اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی صورت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ ایک ہی صورت بن گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لہا صداق مثلها من نسائها، اس جیسی عورتوں کا مہر مثلی اس کو مل جائے گا۔ دخول سے پہلے انتقال ہوا نا، یہ فیصلہ فرمایا کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے۔ لا وقص ولا شطط، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، مہر مثلی مل جائے گا، سمجھے؟ فلما قضى، جب فیصلہ فرما لیا تو پھر فَإِن يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا یہ میرا اجتہاد، اصل میں یہ تو بڑا مختصر کر کے ذکر کیا، ہوا یہ تھا کہ وہ خاتون آئی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ واقعہ آ گیا، مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی جب سے میں جدا ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے زیادہ سخت اور مشکل سوال میرے سے نہیں ہوا جی، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی آیت بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ اور کوئی روایت بھی میرے ذہن میں نہیں ہے جی، آپ کسی اور سے پوچھو جی۔ وہ آتے رہے، جو کہتے جی وہ نہیں مل رہا جواب، جی آپ ہی دے دیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ سے بڑا تو اس وقت کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کون جواب دے گا، تو کیسے عمل کریں گے؟ انہوں نے کہا جی 1 مہینے بعد آنا جی۔ وہ آتے جاتے رہے، پوچھتے رہے، خیر 1 مہینے بعد یہی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا اگر تو یہ جواب، کیونکہ میں نے اجتہاد کیا ہے، اگر میرا یہ جواب ٹھیک ہے اور اجتہاد درست ہے تو یہ میرے اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر یہ غلطی ہے تو میں ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کروں گا، میں کہوں گا اس میں میرا قصور ہے، یہ میری وجہ سے اور میرے شیطان کی وجہ سے۔ ورنہ یہ میں نے اس لیے کہا ادب اور احترام کی وجہ سے یہ فرمایا، ورنہ عبداللہ ابن مسعود تو افقہ الصحابہ تھے، افقہ الصحابہ تو مجتہد تھے، تو مجتہد کی تو غلطی کے اوپر بھی اجر ملتا ہے، کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے۔ وہ اگر اجتہاد غلط بھی کرتا ہے تو 1 نیکی ملتی ہے، ٹھیک کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو گناہ تو پھر بھی نہیں تھا، لیکن ادباً اور احتراماً غلطی کی نسبت اپنی طرف کر لی، اور درستگی کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی۔ انہوں نے کہا میری رائے یہ بنتی ہے اس کو مہر مثلی ملے گا جی۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو قبیلہ اشجع کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر، تو ان میں ایک صحابی تھے حضرت معقل بن سنان رضی اللہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یاد آیا، بالکل یہی والا واقعہ پیش آیا تھا بروا بنت واشق کے ساتھ بھی، اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، اور حضور نے یہی فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا۔ جب یہ بات سنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، راوی کہتے ہیں اتنا خوش ہوئے کہ میری بات اور میرا اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے موافق ہو گیا، اس سے زیادہ پہلے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا جی۔ اب گویا اس اثر کو تائید مل گئی کس چیز کی؟ روایت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا تھا پہلا قول، جب ان کے سامنے یہ آ گئی روایت، کیونکہ وہ تھا اثر، یہ آ گئی روایت، انہوں نے کہا اگر تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے پھر میرا مسلک بھی یہی ہے۔ پھر جو ان کے نیچے ان کے بڑے بڑے کبار مشائخ شوافع میں سے، ان کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ روایت بالکل ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کا ایک راوی نہیں بے شمار لوگ اس کو روایت کرنے والے ہیں،
ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، جگہ جگہ یہ روایت موجود ہے، تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر بھی صحیح سند کے ساتھ، پھر جو یہ روایت ہے یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو جب روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ آ جائے، پھر کوئی قول اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا جی۔ تو حنفیہ کا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر، جس کو تائید مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے اور کئی سندوں کے ساتھ ثابت ہے، لہٰذا اس روایت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد میں شوافے کا رجوع بھی اسی قول کی طرف ہو گیا جی، جب ایک روایت سامنے آ گئی جی اور وہ صحیح سند کے ساتھ۔ یہی امام شافعی اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو میرا بھی، تو وہ تو پھر ثابت ہو گئی نا، تو شوافے کا قول بھی یہی ہو گیا۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد فقول رجل من جلسائه، وہی لوگ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، بلغنا انہ معقل ابن سنان الاشجعی، کہ لگے وہ غالباً معقل ابن سنان اشجعی تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، اچھا یہاں آ کر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ بعض جگہ حضرت معقل ہے، لیکن بعض جگہ ہے وہ کان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کا نام ہی ذکر نہیں ہے، تو راوی مجہول ہو گیا، تو مجہول کی روایت تو معتبر نہیں ہوتی۔ اس کا جواب پھر علماء نے دیا، ان نے کہا یہ جو راوی مجہول ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، اور صحابہ کے نام کی جہالت یہ مضر نہیں ہے، کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، وہ سارے عادل ہیں۔ یہ تو بعد والے لوگوں کا معاملہ ہے، راوی کون ہے، ثقہ بھی ہے یا غیر ثقہ ہے، صحیح ہے یا کمزور ہے، فاسق تو نہیں، جھوٹا تو نہیں، تو روایت معتبر ہوگی نہیں ہوگی، راوی کی جانچ پڑتال کرو۔ وہ غیر صحابی کے بارے میں ہے، صحابی کے بارے میں نہیں، اس میں تو جہالت بھی مضر نہیں، کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، اجماع ہے، سارے عادل ہیں، اس لیے روایت معتبر ہے، جتنی سندوں کے ساتھ بھی آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اچھا وہ کھڑے ہوئے نا کہ قضیت والذی یحلف بہ بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل بعینہ ہی یہی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اور اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے نام بھی بتا دیا، یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں، بیروع بنت واشق اشجعیہ کے بارے میں یہی صورت یہی معاملہ پیش آیا تھا، حضور نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ ففرح عبداللہ فرحتن، فرحتن پہ زبر کیوں پڑی؟ مفعول مطلق، تاکید ہے یا نہیں؟ انتہا درجے کی خوشی۔ پھر اس کے بعد تنوین بھی آ رہی ہے، اور کرینے کی وجہ سے تنوین کا معنی متعین ہوتا ہے کہ فرحتن عظیمتن، التنوین للتعظیم، جیسا کرینہ ویسا معنی۔ تو ایک تو فرحتن تاکید، دوسرا پھر وہ تنوین بھی آگے، اتنی خوشی ہوئی کہ اتنا خوش کسی دن ان کو نہیں دیکھا گیا۔ ما فرح قبلها مثلها، اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور اتنی خوشی کیوں ہوئی؟ لموافقت قولہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو گئی تھی، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو گئی تھی جی۔ یہی اثر ہمارا مسلک ہے جی، ہمارا ماخذ ہے۔ وقول مسروق بن الاجدع نے ایک اصول بیان کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے دو اثر پیش کیے ہیں یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ ان آثار میں یہ تھا کہ میراث ہے لیکن مہر نہیں ہے، یہی تھا نا ہمارے۔ وہ کہتے ہیں اصول یہ ہے جہاں وراثت آئے گی
وہاں مہر ضرور آئے گا، بغیر مہر کے وراثت نہیں آ سکتی، بغیر مہر کے وراثت آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ روایت بھی آ گئی، یہ اثر بھی آ گیا۔ باقی انہوں نے جو آیت سے استدلال کیا تھا، اس آیت کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر یہی صورت طلاق والے معاملے میں پیش آتی تو مہر بالکل نہ ہوتا، تو موت قط طلاق ہوگی، مہر اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک موت قط طلاق نہیں ہے، ہمارے نزدیک موت کی وجہ سے نکاح مکمل ہو گیا، یہ نکاح کی مدت تھی یہاں تک، نکاح موت نے آ کر نکاح کو کیا کر دیا؟ پکا کر دیا، مقرر، سمجھ یعنی تو پھر یہ مقرر اور مہر کو بھی پھر پکا کر دیا، کیونکہ نکاح پورا ہو گیا تو مہر پکا ہو گیا، تو مہر کے لیے مقرر ہے موت، لہذا یہ موت قد دخول، جیسے دخول سے مہر پکا ہوتا ہے ایسے ہی موت سے بھی مہر کیا ہو جائے گا؟ پکا ہو جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جیسے دخول کیا کرتا ہے؟ مہر کو پکا کرتا ہے نا، موت بھی پکا کرتی ہے، کیونکہ نکاح کی انتہا ہوگی اس کے اوپر، تو یہ قد دخول ہے، قد طلاق نہیں۔ اس کا بھی جواب آ گیا۔ جی جی وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔